بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ آج میں خان صاحب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب، ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکے، آپ کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ کے لیے احتجاج نہیں کر سکتے، اتنے مجبور ہیں، اتنے کمزور ہیں ہم، شاید اتنے خود غرض بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اپنے بارے میں سوچا ہوتا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہوتا، تو شاید آج آپ لندن میں بیٹھے ہوتے اور اپنے بچوں کے درمیان ہوتے، لیکن آپ نے اپنی ساری زندگی ہمارے ملک کو دے دی۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ کا قرض ہم نہیں اتار سکتے، لیکن معاف کر دیجیے گا، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ ہمارے بس میں احتجاج کرنا تھا، وہ ہمیں احتجاج پولیس اور فوج کے ڈر کی وجہ سے ہم نہیں کرتے، جو لوگ کرتے ہیں ان کو وہ مارتے ہیں، ان کے بچے اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی بیچارے مجبور ہیں۔ لیکن یہ کام جو ہے نا، وہ 2 4 10 بندوں کا نہیں تھا، اس کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکی۔ شاید یہ نہیں جانتے کہ کل کو اگر ایک پارٹی خوش ہو رہی ہے، دوسری پارٹی کو مار پڑ رہی ہے، تو کل کو ان کی باری بھی آنی ہے، کیونکہ فوج نے تو کسی کو بخشنا نہیں، جرنیل تو کسی کے سگے ہے نہیں، انہوں نے تو کسی کو نہیں بخشنا۔ جو بھی ان کے بارے میں بات کرے گا، جو بھی ان کے خلاف جائے گا، وہ تو چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ ویسے بھی نواز شریف کی باری تو سب سے پہلے آتی ہوتی ہے، وہ بہت جلدی آتی ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس کے ورکر جو ہے نا، ان سے تو میں ابھی سے گزارش کرتا ہوں کہ تیار نہیں آپ۔ آج آپ جو ہے نا وہ قوم کا تماشا دیکھ رہے ہیں دوسرے لوگوں کا، کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، اور ضرور ہونا ہے، آپ کے ساتھ تو بہت جلدی ہونا ہے۔ ہاں صاحب، ہمیں معاف کر دیجیے گا، اگر آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچا ہوتا، آپ بھی خود غرض ہوتے، آپ بھی بے حس ہوتے ہماری طرح، تو آج آپ اتنی مصیبتوں میں نہ ہوتے، آج آپ جیل میں نہ ہوتے، آج آپ کے اوپر 200 مقدمے نہ ہوتے، آج آپ کے اوپر غیر شرعی و غیر اخلاقی مقدمے نہ ہوتے، ان میں سزائیں نہ ہوتی ہیں آپ کو۔ ہم جو ہے نا وہ بہت ہی بے حس و خود غرض قوم ہے، ہم آج بھی اپنے بچوں کا سوچتے ہیں، ہم اب آج بھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کون ہمارے لیے مر رہا ہے، کون ہمارے لیے جی رہا ہے۔ ہم احتجاج تو دور کی بات، ہم آپ کے بارے میں بات تک نہیں کر سکتے، اتنے بے شرم، بے حیا، خود غرض، بغیرت ہو چکے ہیں۔ اب تو لوگ ہمیں بغیرت کہتے ہیں۔ وہ انڈیا کا ایک عالم ہے، اس نے بولا پاکستانیوں، اور تم کتنے بے شرم، بے حیا اور بے غیرت ہو۔ ایک بندے نے دین کے خلاف فیصلہ دلوایا ججوں سے، اور تم اتنے بغیرت ہو کہ تم نہ بات کر سکتے ہو، نہ احتجاج کر سکتے ہو، ان کو اٹھا کے مارنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے علماء اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، اتنے جو ہے نا خود غرض ہو چکے ہیں، اور اتنے ڈرپوک ہیں، شاید ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا کہ دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، دین کے خلاف کام ہو رہے ہیں، سرے عام شریعت کے خلاف جو ہے نا فیصلے ہو رہے ہیں، وہ ان کے سر پہ جوں تک نہیں رینگی کسی کے۔ کسی بے شرم، بغیرت اور خود غرض دہشت گرد کو شرم نہیں آئی کہ دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، دین کے خلاف کام ہو رہے ہیں، ان کو بھی عام غریب لوگوں کو مارنا آتا ہے، ان کے اوپر بم پھوڑتے ہیں جا کے۔ دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، کام ہو رہے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آئی، کسی دہشت گرد کو، کسی مذہبی انتہا پسند کو کوئی شرم غیرت نہیں آئی۔ تو ہاں صاحب، ہم شرمندہ ہیں۔ اگر ہم زندہ قوم ہوتے تو 300 بھائی ہمارے جب سمندر میں ڈوبے تھے یونان جاتے ہوئے، ہم احتجاج کرتے، جس کے ملک میں جا رہے تھے انہوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا، کیونکہ ہم خود غرض و بغیرت قوم ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ امام حسین تھے خان صاحب، جنہوں نے بازوؤں میں، ہاتھوں میں اٹھا کے اپنے بچے شہید کروا دی حق کی خاطر، وہ امام حسین تھے۔ ہم ان کے نام پہ نیازیں بانٹیں گے، ختم دلوائیں گے، ان کے نام پہ ماتم کریں گے، لیکن ان کے
تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، ان کی زندگی میں جو انہوں نے بولا، جو انہوں نے کر کے دکھایا، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے۔ ہم اتنے بے حس و خود غرض ہیں، ہم کسی کے بارے میں کسی کے لیے حق کی آواز اٹھانے کے دور تو بات، کسی کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے، آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ خان صاحب وہ ترکی کے لوگ تھے جو ٹینکوں کے آگے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ خان صاحب وہ سری لنکا کے لوگ تھے، شاید وہ ہم سے زیادہ روٹیاں کھاتے ہیں اور شاید زیادہ ہم سے بہادر ہیں، جنہوں نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیا، لوگوں کو مار کے بھگا دیا، کرپٹ سیاستدانوں کو انہوں نے اپنے ملک کو چھڑوا لیا قبضہ مافیا سے۔ وہ سری لنکا کے لوگ تھے خان صاحب۔ وہ کشمیر کے لوگ ہیں جو اتنے سالوں سے 75-76 سالوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے آج تک بے حسی و خود غرضی و غلامی قبول نہیں کی۔ خان صاحب وہ فلسطین کے لوگ ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہادر ہیں، جو آج بھی ساری دنیا میں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں، اکیلے لڑ رہے ہیں عالمی طاقتوں کے ساتھ، ساری دنیا کے طاقتور ملکوں کے ساتھ اکیلے لڑ رہے ہیں اور پھر بھی ہم سے بہتر ہیں۔ ان کے میں کچھ انا ہے، کچھ خود غرضی نہیں ہے، ان میں سیلف ریسپیکٹ ہے، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں خان صاحب۔ ہم ایسی قوم نہیں ہیں، ہم بس کھانا پینا جانتے ہیں، بہانے بنانے جانتے ہیں، ہم تو کچھ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم جو ہے نا اتنے اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے چلو کوئی بات نہیں، ہم تو ٹھیک ہے نا، ہمارا تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ہاں صاحب، اللہ کے لیے آپ بھی اگر اپنے بارے میں سوچیں تو ان ظالموں سے جان چھڑائیں، دفع کریں۔ ہم آپ کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، ہم اتنے قابل ہیں ہی نہیں کہ آپ ہمارے لیے جان دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی اور سلامتی دے۔ اللہ کرے کل ہماری قوم ایک قوم بن کے نکلے، اپنے ووٹ کی طاقت سے آپ کو بچائے۔ اگر آپ کو بچا لے گی تو آپ اس قوم کو بچا لیں گے، اس ملک کو بچا لیں گے، ورنہ اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جس طرح یہ چل رہا ہے اور جس طرح ان کے ارادے ہیں چلانے والوں کے، اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ کرے آپ جیت جائیں، آپ نکل آئیں، قوم ووٹ دینے نکلے، صرف دینے نہ نکلے، ووٹ کی حفاظت بھی کرے دینے کے بعد۔ جو بغیرت دھاندلی کرنے کی کوشش کرے، ہیرا پھیری، کل کا دن سارے کے ساری عوام نکلے، شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں، اور ان کو چھوڑیں نہ جو ایسا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور وہ ووٹ بھی دیں، ووٹ کی حفاظت بھی کرے اور ہیرا پھیری بھی نہ کرنے دیں کسی کو۔ اگر کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے تو پرامن احتجاج کرے، سارے 1 2 4 10 ہزار لاکھ 10 لاکھ اتنے سے نہیں، سارے کے سارے گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر نکل کے باہر گھروں کے بیٹھ جائیں اگر دھاندلی ہوتی ہے تو۔ اسی طرح ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ جس طرح ہم چل رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے۔ السلام علیکم۔